میں نے آن کر دی ہے. بیٹھے آپ تھوڑا سا شکریہ. السلام علیکم. وہ اگلی دفعہ یاد کروائیے گا. یہ میرے پاس نا ایک پڑا ہوا ہے, میں لے آیا کروں گا اپنا نا. وہ ذرا ایزی ہے یہاں پہ نا, پہننا اس کو آسان ہے. اچھا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء. نہایت واجب احترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ لطف و کرم اور اس کا بے پایا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم جامع مسجد قاسم خان میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس جمعۃ المبارک میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان امیت کا معنی کیا ہے. اور دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. ایک آیت سورہ اعراف کی 157 نمبر، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو رسول نبی ہے اور ایسا نبی ہے کہ جو امی ہے. ایک آیت مبارکہ سورہ اعراف میں سے یہ حصہ میں نے تلاوت کیا، اور دوسری طرف سورہ جمعہ اس کی دوسری آیت والذی بعث فی الامیین رسولا.
کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو امیین میں بھیجا۔ جب اس کو ملاتے ہیں تو پھر یہ بنتا ہے کہ امی رسول کو، امی نبی کو اللہ پاک نے امیوں میں بھیجا۔ یہ پورا آج کا خطاب اس لفظ پر ہوگا، اس لیے یہ 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی۔ اب رسول کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ اس کا نمائندہ بن کر آتا ہے۔ جو رسول ہوتا ہے اسے بھیجا جاتا ہے، اور زبان اس رسول کی ہوتی ہے، اس میں کلام اللہ کا ہوتا ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے، اور بیان اور زبان رسول کی ہوتی ہے۔ تو رسول میسنجر جو اللہ کا پیغام لے کر تشریف لاتا ہے، آتا ہے، مبعوث ہوتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے۔ پھر فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی، کہ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو رسول نبی ہے، جو رسول نبی ہے۔ اب نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی نبأ سے نکلا ہے۔ ہر لفظ ہوتا ہے نا، اس کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے جس میں سے وہ لفظ نکلتا ہے، جس میں سے لفظ نکلتا ہے۔ جیسے ضربہ، اس نے مارا، ضارب مارنے والا، مضروب مارا گیا۔ اب اس میں جو ضرب ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کسی میں پایا گیا، تو ضاد، را اور با یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب اسی طرح نبی جو ہے، نبی نکلا ہے نبأ سے، اور نبأ کا معنی ہے خبر۔ نبأ کا معنی کیا ہے؟ خبر، نیوز، خبر۔ اب یاد رکھ لیں کہ جو نبی ہوتا ہے یہ کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتا۔ نبی ہمیشہ باخبر ہوتا ہے، اور جو بے خبر ہو وہ نہ نبی ہوتا ہے نہ رسول ہوتا ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو باخبر ہو، اور جو بے خبر ہو وہ کبھی بھی نبی نہیں ہوتا۔ وہ آپ اس کی طرف سے آتا ہے اور آ کر خبریں دیتا ہے۔ کون سی خبریں؟ دنیا کی خبریں نہیں، سیاست کی خبریں نہیں، معیشت کی خبریں نہیں، وہ اس بارگاہ سے خبریں لے کر آتا ہے جہاں عقل بالکل خاموش ہے۔ وہ قبر میں کیا ہے وہ اس کی خبریں لے کر آتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ اس کی خبریں لے کر آتا ہے۔ تو جو باخبر ہے وہ کون ہے؟ نبی ہے۔ اب فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو رسول باخبر ہے۔ نبی کا معنی جو رسول باخبر ہے، اور ایسا باخبر ہے کہ جو امی ہے۔ اب امی کسے کہتے ہیں؟ امی ایک تو بے خبروں نے اس کا معنی کیا، اور ایک باخبروں نے اس کا معنی کیا۔ ایک معنی انہوں نے کیا کہ جن کے پاس کوئی ہدایت نہیں تھی، اور انہوں نے اس کا معنی کر دیا۔ اور معنی کیا کیا؟ معنی امی کا کیا، معاذ اللہ، ان پڑھ۔ کہ امی کا معنی کیا کیا؟ ان پڑھ کیا۔ اب امی کا معنی ان پڑھ کیا جائے تو معاذ اللہ اس کا تو معنی کہاں کا کہاں نکل جاتا ہے۔ اب ایک طرف اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اس رسول کو امیوں میں بھیجا، امیین میں بھیجا۔ اور ایک طرف حضور خود امی ہے، ارے ان پڑھوں میں اللہ نے بھیجا ہے، اور اگر ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے
اس نے ان پڑھ کو بھیجنا ہے تو ایسا کام تو کبھی کسی چھوٹے سے چھوٹا اسکول والا بھی نہیں کرتا کہ پڑھانا ہے ان پڑھوں کو، سکھانا ہے ان پڑھوں کو، تعلیم دینی ہے ان پڑھوں کو، بتانا ہے ان پڑھوں کو، مگر جسے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، استاد رکھا ہے، وہ خود ان پڑھ ہو تو کبھی ایسا سنا آپ نے؟ تو ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ان پڑھ نہیں بھیجا جاتا بلکہ پڑھا ہوا بھیجا جاتا ہے۔ تو پھر ان پڑھ تو مانا نہ ہوا، بولے ان پڑھ تو نہ ہوا، تو پھر کیا مانا بنا اس کا؟ امی کا۔ امی کا مانا اگر ان پڑھ نہیں بلکہ ان پڑھوں کی طرف تو بھیجا ہے، اور بھیجا کس نے؟ اللہ نے بھیجا ہے، تو اللہ نے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ان پڑھ تو نہیں نہ بھیجنا تھا۔ تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو رسول باخبر ہے اور جو امی ہے، تو امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، تو پھر امی کا معنی کیا ہے؟ امی کا معنی ہے کہ یہ دنیا میں اس نے کسی سے خبر نہیں دی، دنیا میں یہ کسی سے پڑھ کر نہیں آیا، دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اس کو سب کچھ پڑھانے والا اس کا رب ہے، اس کو بتانے والا اس کا رب ہے، اس کو سکھانے والا اس کا رب ہے۔ اگر یہ دنیا میں کسی سے پڑھا ہوتا تو جو اس کو پڑھانے والا استاد ہوتا وہ اس کے پڑھے جانے سے خود خارج ہوتا، چونکہ اس کو پڑھایا رب نے ہے، سکھایا رب نے ہے، اس لیے ساری خبریں وہاں سے لے کر آیا ہے، دنیا میں یہ کسی سے پڑھ کر نہیں آیا۔ یہ اس کا معنی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی جو معنی کیا امی کا، انہوں نے کہا کہ بے پڑھے، انہوں نے ان پڑھ نہیں کہا کہ بے پڑھے، یعنی دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے بلکہ سب کچھ اللہ پاک نے پڑھا کر بھیجا ہے، اللہ پاک نے سکھا کر بھیجا ہے۔ اور کب سے سکھا کر بھیجا ہے؟ کب سکھایا تھا؟ ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام ان کو کب سے باخبر بنایا؟ جب وہ پنگھوڑے میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ ان کو پنگھوڑے میں لے کر جب باہر نکلی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اماں بچہ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اسی سے پوچھ لو۔ اللہ نے کہا نا مریم خاموش رہنا، بچہ بول کر جواب دے گا۔ اب پنگھوڑے میں بچے نہیں بولتے، کبھی آپ نے دیکھا چھوٹے بچے ہوں بول پڑے ہوں، کلام کرنے لگے ہوں اور فصیح کلام کرنے لگے ہوں؟ نہیں، مہد پنگھوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ بول بچے تو وہ بولے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے برگزیدہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب پنگھوڑے میں روش اور عادت سے ہٹ کر پنگھوڑے میں کلام کرنا، بھئی ساری خبریں پنگھوڑے میں اللہ نے عیسیٰ کو دی، اب یہ بڑی بات ہے، تو عادت اور روش سے ہٹ کر پنگھوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، مگر اس کو نہ قرآن نے امی کہا نہ پہلی کتابوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امی کہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کو اس سے پہلے خبریں تھیں، اسی لیے تو حضور امی بنے نا۔ اگر اس سے پہلے خبریں نہ ہوتی تو پھر کیا فضیلت ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ عیسیٰ آئیں پنگھوڑے میں بولیں اور مصطفیٰ کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یاد رکھ لیں حضور کو کب سے خبر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو عجیب بات بتاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچا عباس کیا عجیب بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، پنگھوڑے میں تھے، میں آپ کے پاس آپ سے ملنے کے لیے آیا، میں نے دیکھا کہ پنگھوڑے کے اندر مصطفیٰ آپ کی انگلی ادھر آسمان کی چادر پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، انگلی اٹھ جاتی
آسمان کی چادر پر چمکنے والا چاند دائیں بائیں پھرنے لگ جاتا تھا. چونکہ آپ کو کھلانے والا اس وقت کوئی نہیں تھا یا رسول اللہ، آپ اس وقت چاند سے کھیل رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا عباس، اتنی بات آپ کو تعجب میں ڈال دیا، اتنی بات نے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ کیا اس سے بھی عجیب تر بات ہو سکتی ہے؟ فرمایا آپ تو پنگوڑے میں میرا چاند سے کھیلنا دیکھ کر پریشان ہو گئے اور تعجب میں پڑ گئے. خدا کی قسم، جس وقت میں اپنی ماں آمنہ سلام اللہ علیہا ان کی گود میں تھا، ادھر لوہے محفوظ پر تقدیر کا قلم چلتا تھا، میں محمد اس کو اپنے کانوں میں سنا کرتا تھا. علم کی انتہا لوہے محفوظ، وہ تختی ہے، وہ مرتبہ علم ہے، خدا کا مرتبہ علم، کہ جہاں پر لکھا جاتا ہے، لکھی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. ارے تم کہتے ہو مصطفیٰ کو کس چیز کی خبر تھی اور کس چیز کی خبر نہ تھی. ارے جب خبریں لکھی جا رہی تھی، مصطفیٰ ماں کی گود میں اپنے کانوں میں سن رہے تھے. اور یہ ذہن سے خیال نکال دو کہ پڑے ہوئے نہ تھے، نہ ایسی بات ہی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبریں دے کر بھیجا. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو رسول باخبر ہے، اور ایسا باخبر ہے کہ جو امی ہے. اب یاد رکھنے، یہ جو کا لفظ ہے، کہتے ہیں ماں کو. کسے کہتے ہیں؟ ماں چونکہ بچے کی اصل ہوتی ہے، ماں بچے کی اصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں تو جو بچے کی اصل ہو وہ بنی ماں، اسے کہتے ہیں اور وہ اپنی شان میں امی ہے. ماں امی ہے، تو جو کائنات کی اصل ہو وہ مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ نبی امی ہے. اور اسی طرح ام القرى بستیوں کی ماں، یہ بیت اللہ مکہ المکرمہ کو کہتے ہیں. مکہ المکرمہ کو کیا کہتے ہیں؟ ام القرى. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ سائنٹیفک ریسرچ نے بھی یہ بتایا کہ جب یہ دنیا جب بنی تو ہر طرف پانی ہی پانی تھا. کیا تھا؟ پانی تھا. تو آہستہ آہستہ یہ خشکی میں تبدیل ہونا شروع ہوا، تو کچھ حصہ خشکی بن گیا جو زمین مارز وجود میں آئی، اور کچھ حصہ جو ہے، باقی کا حصہ جو ہے وہ سمندر بن گیا، پانی بن گئے. اب جو پانی بن گئے وہ سمندر بن گئے، اور جو خشکی میں رہا وہ زمین بن گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک پہلے وہ سائنٹیفک ریسرچ کی بات کی. حضور نے فرمایا یہ دنیا میں پہلے ہر سو پانی تھا، اور سب سے پہلے خشکی کے طور پر ظاہر ہونے والا جو زمین کا ٹکڑا تھا، وہ پہلا ٹکڑا مکہ المکرمہ تھا، اس لیے وہ ام القرى بنا. یعنی وہ یوں کہہ لیں کہ جیسے بستیوں کی ماں، جہاں بستیوں کا جس سے آغاز ہوا وہ مکہ المکرمہ ام القرى بنا، اور وہ اپنی شان میں امی ہوا. تو جب مصطفیٰ تشریف لائے اور مصطفیٰ نبی امی بنے، تو مصطفیٰ سے کس چیز کی ابتدا ہوئی؟ وہ سب سے پہلے نقش حسن جو مارز وجود میں اور ظہور میں جب آیا، تو وہ پہلا نقش جو اس زمین پر ظاہر ہوا، خدا تو خدا ہے، مگر خدا کی مخلوقات میں سب سے پہلے ظاہر ہونے والے مصطفیٰ ہیں، اس لیے وہ نبی امی ہے. اب جو ہے، کا الف اور میم، اس کو کہتے ہیں اصل. کیا کہتے ہیں؟ اصل، مبدا، جڑ، اوریجن. اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ الف اور میم. کہتے ہیں اصل کو، کسی چیز کی اصل ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو اوریجن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مصدر ہے وہ ہے
جس سے ابتدا ہو وہ ہے تو جس سے ابتدا ہو جو اصل ہو اسے کہتے ہیں تو مصطفیٰ خود کس چیز کی اصل ہے کہ حضور نبی امی بنے؟ حضور بھی تو کسی چیز کی اصل ہے نا. ہاں حضور کسی ایک دو یا لاکھوں کروڑوں چیزوں کی اصل ہوتے تو حضور کو بتایا جاتا کہ فلاں کی اصل ہے، فلاں کی اصل ہے، فلاں کی اصل ہے. مگر اللہ رب العزت نے حضور کو یہ مقام عطا کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے رکھا، اور جو کچھ بھی نکلا وہ وجود مصطفیٰ سے نکلا ہے. اس لیے فرمایا اے جن و بشر، اے شجر و حجر، اے نباتات و جمادات، الغرض کائنات میں چیزیں فقط دو ہیں، ایک خدا ہے اور باقی سارا یہ عالم. تو خدا کی اصل تو ہو نہیں سکتی، تو خدا کے بعد اس مخلوقات میں جو کچھ بھی ہے وہ بعد میں ہے. فرمایا میرا محبوب پہلے ہے، اس لیے کائنات کی اصل میرا محبوب ہے. جب کائنات کی اصل میرا محبوب ہوا اور پھر باقی ساری کائنات میرے محبوب کی فرع ہوئی. تو اصل کو کہتے ہیں. اور پھر اسی سے الکتاب ہے. قرآن کو بھی الکتاب کہا. قرآن کو کیا کہا؟ الکتاب کہا. اب قرآن کیا سارا علم قرآن میں نہیں ہے؟ لا رطب ولا یابس الا هو فی کتاب مبین. سارا علم قرآن میں نہیں ہے؟ بولے ہر چیز کا، ہر خشک و تر جس چیز کا علم وہ ہے قرآن کے اندر. قرآن کے اندر ہے نا، اس کو کہا الکتاب. اب وہ کتاب سب سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مصطفیٰ جو جاننے والے ہیں وہ معاذ اللہ ان پڑھ ہوئے. اب قرآن جس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا علم ہے، وہ قرآن الکتاب بنا. اور سورہ فاتحہ اس کو بھی کہتے ہیں الکتاب. اس کو الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس سے قرآن کا آغاز ہوا. تو جس سے قرآن کا آغاز ہو وہ اپنی شان میں سورہ فاتحہ الکتاب بنے. اور لوح محفوظ، فی لوح محفوظ، وہ جہاں تقدیر کا قلم چلتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں الکتاب. کیا کہتے ہیں؟ الکتاب. ارے ایک مصطفیٰ خود تھوڑے امی ہے، ادھر مکہ بھی امی ہے، ادھر قرآن پاک فرقان حمید وہ بھی امی ہے، لوح محفوظ کی طرف جائیں تو وہ بھی امی ہے، سورہ فاتحہ کی طرف آئیں تو وہ بھی امی ہے. اور پھر یاد رکھ لیں یہ جو امت کا لفظ ہے، امت کا، اس کا مادہ بھی جو ہے وہ بھی ہے الف میم. کیا؟ تو جنہوں نے امی کا معنی کیا ان پڑھ، معاذ اللہ ان پڑھ کیا، تو پھر یہاں امت کا معنی کیا ہوا کہ یہ ان پڑھوں کا گروہ ہے، یہ جاہلوں کا گروہ ہے؟ نہیں، ایسا تو میں سب کو کہہ دوں سب ان پڑھ ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ خوش ہوں گے؟ بولیں خوش تو نہیں نہ ہوں گے. تو ان پڑھوں کا گروہ تو ہے نہیں. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں امت کہتے ہیں ایسی جماعت کہ جو کسی ایک دین پر بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں. تو جو جمع ہو جائیں وہ امت بنتی ہے. تو مصطفیٰ میں کیا جمع ہوا کہ مصطفیٰ نبی امی بنے؟ تو حضور میں بھی تو کچھ جمع ہوا ہوگا نا. کیا جمع ہوا؟ یاد رکھ لیں یہ کائنات سنریہم آیاتنا فی الآفاق. اللہ پاک نے فرمایا ان قریب تم میرے حسن کے جلوے اس پوری کائنات میں دیکھ لو گے. اب اللہ پاک نے جب کائنات کو بکھیرا تو وہ بکھری ہوئی پوری کائنات وجود میں آ گئی. اور جب اس پوری کائنات کو جمع کیا، سمیٹا، تو وہ مصطفیٰ بن گئے. جب اس کا حسن بکھرا ہوا نظر آیا تو وہ کہیں آدم بن گئے، کہیں نوح بن گئے، کہیں موسیٰ و عیسیٰ بن گئے، کہیں یعقوب و یوسف بن گئے، کہیں زکریا و یحییٰ بن گئے. جب اس کا حسن جدا جدا دیکھا تو آدم و نوح نظر آئے، مگر جب اس کا حسن یکجا ایک وجود میں دیکھا تو وہ نبی امی بن گئے.
تو فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو رسول باخبر ہے، اور ایسا باخبر ہے کہ جو امی ہے۔ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، امی کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی سے پڑھا ہوا نہیں، بلکہ سب کچھ اللہ نے پڑھایا ہے۔ تو جب پڑھایا اللہ نے ہے تو اللہ نے کوئی کمی چھوڑی ہوگی؟ فرمایا لوگ آتے ہیں دنیا میں پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، فرمایا محبوب آ تجھے ہم اپنے علم سے علم عطا کرتے ہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ان قریب محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی زندگی میں بھولیں گے نہیں۔ جو بھول جائے وہ نبی نہیں ہے، جو خطا کھا جائے وہ نبی نہیں ہے، جو ڈگمگا جائے وہ نبی نہیں ہے، جو علم پوچھا جائے اور کہے میرے پاس علم نہیں ہے وہ نبی نہیں ہے۔ نبی تو وہ ہے جو منبر پر کھڑا ہو اور اعلان کرے ارے میری امت کے لوگوں جو چاہتے ہو نبی سے پوچھو، ہر چیز کی خبر یہ نبی دے گا، وہ نبی ہے۔ اور یاد رکھ لیں امام بھی سے ہے، امام بھی سے ہے۔ کوئی کہے آپ سے بھئی آپ کا امام ہے؟ جی ہے۔ یار وہ تو ان پڑھ ہے، اس کے پاس تو علم نہیں ہے، تو آپ کیا فیل کریں گے؟ اچھا فیل کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں یار، روز جمعہ ہر جمعہ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، وہ خبریں دیتا ہے قرآن اور حدیث کی، آ کے ہمیں سناتا ہے، معانی بتاتا ہے، مطالب بتاتا ہے، مفاہیم اور مرادیں بتاتا ہے۔ یار وہ جاہل تو نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو امام کبھی جاہل نہیں ہوتا، امام سے ہے اور اپنی شان میں امی ہے، اپنی شان میں امی ہے۔ اور امام کہتے کسے ہیں؟ جو کسی ایک عمل میں کسی کا مقتدا بنے، کسی کا پیشوا بنے، کسی کا رہنما بنے، اس کو کہتے ہیں امام۔ تو حضور کس کے پیشوا تھے؟ حضور کس کے رہنما تھے؟ حضور کس کے لیڈر بنے کہ جو حضور نبی امی بن گئے؟ تو یاد رکھ لیں حضور ساری کائنات کے اماموں کے امام بنے، اس لیے حضور امی ہوئے، حضور امی ہوئے۔ ارے ابو بکر جن کی کرن بن کر پھوٹے اور امامت میں آگے مصطفیٰ نے کھڑا کیا، وہ نبی امی ہے۔ ارے جن کے وجود سے عمر فاروق چراغ بن کر کائنات میں ابھرے، وہ جو بنانے والا ہے وہ نبی امی ہے۔ ارے حضرت عثمان غنی جن کی کرن اور روشنی بن کر پھوٹے، حضرت علی المرتضیٰ کو امامت جن کے وجود سے ملے، حسن و حسین کو امامت جن کے وجود سے ملے، امام زین العابدین کی امامت جن کے وجود سے پھوٹے، حضرت حسن عسکری کی امامت جن کے وجود سے پھوٹے، امام محمد باقر کی امامت جن کے وجود سے پھوٹے، حضرت امام جعفر الصادق کی امامت جن کے وجود سے نکلے، علی رضا کی امامت جن کے وجود سے نکلے، ارے حضرت مہدی کی امامت جن کے وجود سے نکلے، وہ نبی امی ہے۔ اور یہ چھوڑ دو کہ وہ نبی پڑھے ہوئے نہ تھے، نہیں، پڑھایا اللہ نے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ حضور علیہ السلام جو منافقین تھے نا مسجد نبوی کے اندر، وہ ایک دوسرے کے ساتھ چیمے گوئیاں کرتے تھے اور کہتے تھے یہ نبی آیا ہے اور ہمیں آ کر کہتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، اس چیز کی بھی خبر ہے، وہ بھی جانتا ہوں، وہ بھی بتاؤں گا۔ دیکھو ہم منافقین ہیں، ان کے اندر اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ہم ان کے خلاف بغاوت کا اعلان بھی بڑا کچھ کرتے ہیں ہم ان کے خلاف، مگر کیا بات ہے ان کے خلاف سب کچھ کرتے ہیں مگر یہ ہمیں نہیں جانتے۔ اب یہ بات ہوئی تھی بند کمرے میں، یہ بات ہوئی تھی بند کمرے میں، جس وقت نماز کا ٹائم تھا، یہ بات آپس میں ہوئی اور بند کمرے میں ہوئی۔ جب مسجد نبوی میں میرے مصطفیٰ تشریف لے کر آئے اور منبر پر جلوہ گر ہوئے، آقا جلال میں تھے، آقا نے فرمایا ما بال اقوام طعن فی علمی، ارے اس قوم کا کیا حشر ہوگا جو مجھ پر میرے علم پر تانا زنی کرتا ہے،
सलूनी अम्मा शि'तुम, सलूनी अम्मा शि'तुम, सलूनी अम्मा शि'तुम। अरे आज मुस्तफा से पूछो, जो पूछोगे मुस्तफा बताएंगे। अल्लाहु अकबर। किसी में जुर्रत न थी कि कोई उठकर सवाल करता। एक शख्स था जिसको उसके बाप की तरफ मंसूब नहीं करते थे, किसी और शख्स की तरफ मंसूब किया जाता था। उसने कहा चलो आज बहरे इल्म, वो अपने बहरे बेकिनार है, आज पूछ लेते हैं हुजूर से कि मेरा बाप कौन है। हुजूर खड़ा हुआ, हुजूर से पूछने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं मेरा बाप कौन है। आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तेरा बाप है वो तेरा बाप नहीं बल्कि तेरा बाप सालिम है। नाम बता दिया। वो तलवार निकाली, मां के पास चला गया, गर्दन पर तलवार रख दी, कहा अम्मा बोल, मुस्तफा को झूठा कहूं या तेरी गर्दन उड़ा दूं। मां ने पूछा बात क्या है। कहा मोहम्मद अरबी ने कहा है तेरा बाप वो तेरा नहीं बल्कि तुझे सालिम से लिया है। मां ने कहा मुझे छोड़ दे बेटा, मोहम्मद अरबी ने जो कहा हक फरमाया है, सच फरमाया है। तो जो सारी कायनात की खबरें लेकर हमें खबरें देने आया है वो खुद अनपढ़ है? माअज़ल्लाह नहीं। अनपढ़ हमारी सोच हो सकती है, हमारी सोच हो सकती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो सब कुछ अल्लाह पाक ने अता किया है। अरे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, वो अजमत। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उम्मी, जो सिफत, जो आपका लक़ब उम्मी लक़ब है ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये महमूद सिफत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये माअज़ल्लाह मज़मूम सिफत नहीं है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो लक़ब उम्मी है ना, ये पहली किताबों में भी मौजूद था और यहूदी जानते थे कि ये जो आने वाला नबी है ये नबी उम्मी है। अब 40 बरस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मुआशरे के अंदर गुजारे। जब 40 साल गुजार लिए, 40 साल के बाद मेरे आका कोहे सफा पर खड़े हैं, ऐलान नबुव्वत का कर रहे हैं, यहूदी सामने हैं। तो पता था ये जो ऐलान नबुव्वत का करने वाला है ये उम्मी है। ये क्या है? उन्होंने कहा अच्छा हम आपको तब नबी मानेंगे जब आप कोई मोजज़ा दिखाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अरे मेरी जात पर मोजज़ा मांगने वालों, तुम्हें नजर नहीं आती फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली, जो 40 बरस मैंने तुम्हारे अंदर गुजारे हैं वही सबसे बड़ी दलील और वही सबसे बड़ा मोजज़ा है। 40 बरस, क्योंकि उन्हें पता था 40 बरसों में ये नबी किसी से नहीं पढ़ा हुआ। अगर किसी से पढ़े होते, अगर कोई उस्ताद होता, अगर कोई पढ़ाने वाला होता तो 40 बरस में कोई ना कोई ज़ाहिर तो होता कि मैंने मोहम्मद को पढ़ाया है। नहीं, चूंकि ये 40 बरस में और अपनी अगली पूरी हयात मुबारका में ये किसी से नहीं पढ़े। अब जब कलामुल्लाह पढ़ पढ़ कर पढ़ों को, पढ़े लिखों को सुना रहे हैं तो कोई ये नहीं, किसी ने एतराज नहीं किया कि ये कलाम अल्लाह का नहीं है। जिसने कहा ना ये कलाम अल्लाह का नहीं है, ये बशर का है, तो हर किसी को पता था ये तो नबी उम्मी है, ये तो पढ़े ही नहीं किसी से, ये तो पढ़े ही नहीं। इसका मतलब है जो कलाम पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं ये अपनी तरफ से सुना नहीं रहे। अगर अपनी तरफ से सुना रहे होते और ये कलाम कलाम बशरी होता तो फिर कोई ना कोई तो इनका उस्ताद होता ना। इतना फसीह कलाम, इतना बलीग कलाम पढ़ पढ़ कर जो हमें सुना रहे हैं, हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं, ये 40 साल तक हमने देखा है, हमारे अंदर जिंदगी गुजारी कि किसी से पढ़े हुए नहीं। तो पता ये चला जब किसी से पढ़े हुए नहीं तो फिर सब कुछ अल्लाह ने पढ़ाया है। अल्लाह पाक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान उम्मियत, इसके कुछ मानी मैंने बयान कर दिए, कुछ कभी वक्त मिला तो इंशाअल्लाह फिर कभी बयान कर दिया जाएगा। मौज़ूआत उसकी फहरिस्त जो है वो सामने भी लगा दी गई। अगला जुमा जो होगा वो इंशाअल्लाह अक़ीदा इल्म खैर, और इसमें मेरी ये आदत है, शुरू से आदत है कि मैं किसी मसलक पर अटैक नहीं करता। पता नहीं कईयों को ये बात अच्छी लगती है या नहीं लगती, हर कोई अपनी अपनी जगह
ہم نے جو بات کرنی ہے وہ دلائل کے ساتھ سمجھا دینا ہے، بات کرنی ہے اپنے عقیدے کی پختگی کے لیے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اور وہ جس کو چاہے اپنی جناب سے، جسے وہ چن لے، جسے وہ پسند کر لے، اپنے غیب کے خزانوں میں سے اسے بھی عطا کر دیتا ہے۔ یہی موضوع ہوگا آئندہ جمعۃ المبارک۔ وما علینا الا البلاغ۔